International Islamic Research Center. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر انشاءاللہ مفصل خطابات علماء کرام انشاءاللہ بیان فرمان گے. انتہائی خوش نصیب ہو تسی آباب جو اللہ پاک دے پاک گھر اندر تشریف فرماؤ. آئیدہ پروگرام انتظامیہ دا انتظامات کرنا تساں آباب دا اللہ دا دین سنن واسطے تشریف لے آنا علماء کرام دا بیان کرنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے اور قیامت والے دن اللہ تمام آباب واسطے ذریعہ نجات بنائے. میں بڑے ادب نال ایک گزارش کراں گا. تقریر اور خطابات انشاءاللہ علماء کرام کریں گے. انتہائی دل جمی نال محبت نال عقیدت نال اللہ دی رضا واسطے تشریف فرما رکھو تشریف انشاءاللہ. اور آئی دے اس پروگرام اندر اے ذہن لے کے بیٹھو کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی دین دی بات لے کے جانی ہے انشاءاللہ پھر اس تے عمل بھی کرنا ہے. اللہ سنن سنان تو بعد تمام آباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں سیرت مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال مختصر جہا ایک پیغام دے کے اپنی بات نو ختم کرنا. دنیا کائنات اندر اللہ پاک نے تواڈے اور میرے اوپر بہت احسانات فرمائے دے. اگر اسی ان احسانات نو شمار کرنا چاہیے گننا چاہیے
تعداد دے اندر لے آنا چاہیے، کوئی بندہ گنتی کر سکتا نہیں۔ اللہ پاک دے بے شمار احسانات نے، لیکن سارے احسانات ایک پاسے جو رب نے سونے محمد دا امتی بنایا ہے، یہ احسان ایک پاسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام احسانات مل کے اس ایک احسان دا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے سانو محمد مصطفیٰ دا غلام بنایا ہے۔ بہت رب دا احسان ہے، اور انتہائی اسی خوش نصیب لوگ ہاں کہ سانو اللہ پاک نے پیغمبر دا غلام آپ دا امتی بنایا ہے، اور اس پیغمبر دی عظمت، شان، مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ کئی آن والے ایسے بھی آئے کہ جنہاں نے میرے پیغمبر دا چہرہ ویکھیا، چہرہ ویکھن دے نال ہی کلمہ پڑھیا اور ساری زندگی محمد دے مرید بن گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ دی عظمت، شان، مقام اتنا بلند ہے کہ کوئی شخص آپ دا کلمہ پڑھ کے اگر آپ دے چہرے دا بھی دیدار کر لیندا، آپ دی عظمت اتنی بلند ہے، اور اس کلمہ پڑھن والے دی اور آپ دے چہرے دی زیارت کرنے والے دی عظمت رب اتنی بلند فرما دیندے کہ ساری زندگی اس تے جہنم دی اگ نو اللہ حرام فرما دیندے۔ آئیے توجہ فرمانا، میں چند ایک اعزاز بیان کرنا چاہنا جو اللہ پاک نے پوری کائنات اندر سوائے پیغمبر کائنات دے کسے نو عطا نہیں فرمائے۔ ایسے اعزاز جو رب نے کسے نو بھی نہیں عطا فرمائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر دی عظمت، شان، مقام، رفت، بلندی اپنی جگہ تے مسلم ہے، لیکن رب نے جو اعزاز محمد مصطفیٰ نو عطا فرمائے نے، وہ اعزاز کسے پیغمبر نو بھی عطا فرمائے نہیں۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اے مومنہ دی جماعت جی، اللہ جی فرمایا میں تواڈے تے احسان فرمایا، اللہ دی احسانات تواڈے بے شمار نے، زندگی عطا فرمائی، جوانی عطا فرمائی، رزق عطا فرمایا، دولت عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی، گھر عطا فرمائے، ماں باپ عطا فرمائے، دنیا تے عزت عطا فرمائی۔ اللہ تواڈے احسانات بے شمار نے، لیکن کس احسانات دا تذکرہ رب نے فرمایا؟ اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ فرمایا اے دنیا کائنات والیو، باقی احسانات سارے ایک پاسے جو میں رب نے توانو محمد مصطفیٰ عطا فرمایا، احسان ایک پاسے ہے۔ آئیے جو میں پیغام دینا چاہنا ہے، اگر میں قرآن پاک جو پیغمبر دی عظمت دا تذکرہ کرا ہے، جو آیات اللہ پاک نے پیغمبر دی عظمت، شان، مقام دے بارے نازل فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پورے قرآن پاک دے 30 پارے پڑھ جائیے، ہر پارے اندر رب دے پیغمبر دی عظمت نو بیان فرمایا ہے، ہر پارے اندر اللہ پاک نے نبی دی شان، مقام نو بیان فرمایا ہے۔ لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں بیان کرنا چاہنا احساسات مصطفیٰ، رب نے جو احساس محمد مصطفیٰ نو عطا فرمائے میں، وہ کیسے احساس نے؟ انہاں احساسات دے اندر پیغمبر دا کوئی اور ثانی نہیں، دنیا کائنات
کائنات دے اندر قیامت تک ان اعزازات دے اندر میرے مصطفیٰ دا کوئی اور ثانی نہیں. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آئیے توجہ کرنا ہے. میں پہلا احساس بیان کرنا چاہنا ہے. پہلا احساس میرے پیغمبر دا ایوے ہے کہ سب تو اعلیٰ خاندان میرے پیغمبر دا خاندان ہے. آج بھی دنیا اندر اگر کسے بندے نو ویکھنا ہوئے نا کہ وہ بندہ کیسا ہے تے او دے خاندان نو ویکھیا جاندا ہے کہ اے دا خاندان کیسا ہے. اے دنیا دا ایک رواج ہے. حالانکہ ایسی بات دنیا اندر نہیں کہ خاندان نو چیک کیتا جائے ویکھیا جائے. اصل اندر کوئی بندہ آلہ ہے جدا تقوی آلہ ہے. آئیے جو میں پیغام دینا چاہنا میرے پیغمبر دا خاندان کتنا آلہ ہے. ایسا خاندان کوئی خاندان دنیا کائنات اندر نہیں آلہ جتنا میرے پیغمبر دا خاندان آلہ ہے. اللہ پاک نے اعلان فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. میرے پیغمبر سیدنا ابراہیم دے خاندان جو آپ دی آل اولاد دے وچوں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی عظمت شان مقام جناب تواڈے علم دے اندر ہے. انہاں دا خاندان اعلیٰ. اس آیت دی تفسیر میرے پیغمبر نے اس طرح فرمائی ہے. امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خاندان آلہ. اس آیت دی تفسیر آپ نے اس طرح بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں اے دنیا کائنات دے لوگو پوری دنیا وچوں اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم پیغمبر دے خاندان نو چنیا. سیدنا ابراہیم دے وچوں اللہ پاک نے سیدنا اسماعیل نو چنیا. سیدنا اسماعیل دی اولاد دے وچوں اللہ پاک نے بنو کنانہ نو چنیا. بنو کنانہ دے وچوں اللہ پاک نے بنو قریش نو چنیا. بنو قریش دے وچوں اللہ پاک نے بنو ہاشم نو چنیا اور بنو ہاشم دے وچوں اللہ پاک نے میں محمد نو چنیا. سب تو اعلیٰ خاندان جو میرے پیغمبر نے یہ پہلا اعزاز آپ دا خاندان اعلیٰ اور دوسرا اعزاز یہ ہے میرے پیغمبر دا دل اعلیٰ. پوری کائنات دے اندر کوئی دل ایسا نہیں جیا میرے پیغمبر جیا دل کسے دا ہوئے. آپ دا دل اعلیٰ قلب اطہر اعلیٰ. غیرہ دل میرے پیغمبر دا جس تے رب نے شریعت نو نازل فرمایا. کیڑا دل میرے پیغمبر دا جس تے رب نے نورانیت نو نازل فرمایا. کیڑا دل میرے پیغمبر دا جس تے رب نے پورے دین نو نازل فرمایا. کیڑا دل میرے پیغمبر دا اتنا پاک اور صاف دل کیوں نہ ہوئے. رب نے اعزاز کیسا عطا فرمایا کہ 2 دفعہ اللہ پاک نے پیغمبر دے دل نو بصری ہے جبریل زمزم دے پانی دے نال دھو کے اندر ایمان و حکمت نو بھر دیتا. پہلا واقعہ جدو میرے پیغمبر دی عمر تقریباً 4 سال دے لگ بھگ گئے آسمان تو جبریل آئے. اما جناب حلیمہ سعدیہ انہاں دے گھر پیغمبر پرورش پا رہے ہیں. آسمان تو جبریل آئے. جبریل دے آن تو بعد پیغمبر بچیاں نال کھیل رہے ہیں. نبی پاک نو پکڑیا لٹایا آپ دا سینہ چیریا چاک فرمایا دل نکالیا سونے دے تشت اندر رکھیا تاج دے تھال اندر رکھیا زمزم دے پانی دے نال دھو دیا دھویا اور دھون تو بعد دوبارہ واپس رکھ دیتا. اے پہلا واقعہ پیغمبر دے اعزاز دا آپ دا دل اللہ کیونکہ زمزم دے نال دھوتا گیا. اے اعزاز دنیا کائنات اندر کسی اور نو حاصل نہ ہویا صرف میرے پیغمبر نو حاصل ہویا. اور دوسری مرتبہ جدو میرے پیغمبر معراج کے تشریف لے گئے اے احساس بھی میرے پیغمبر دا. ہر نبی دی عظمت اپنی جگہ. حضرت آدم علیہ
والسلام دی عظمت شان مقام اپنی جگہ، سیدنا یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی اپنی جگہ، سیدنا ابراہیم دی توحید جناب اور موحد ہونا اپنی جگہ، سیدنا اسماعیل دا ذبیح اللہ ہونا اپنی جگہ، ہر پیغمبر دی عظمت شان مقام اپنی جگہ، لیکن رب نے جو اعزاز مصطفیٰ نو عطا فرمائے وہ اعزاز کسے نو نہیں عطا فرمائے۔ انہاں میں جو ایک اعزاز بھی ہے جدا ذکر رب نے قرآن اندر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک نے اعزاز پیغمبر نو عطا فرمایا، ستم آسماناں دی سیر کرائی، جنت دے نظارے اور جنت اندر محلات دے نظارے، اے اعزاز میرے پیغمبر دا۔ لیکن معراج تے لے جان تو پہلا، معراج والا اعزاز دین تو پہلا ایک دفعہ دوبارہ آپ دے دل نو زمزم دے پانی نال دھوتا گیا، دھون تو بعد آپ دے دل اندر سینے اندر ایمان و حکمت نو بھر دیتا گیا۔ آئیے اعزاز پیغمبر دے اگر میں بیان کرنا شروع کر دیا، وقت کثیر چاہیدہ ہے، آپ دے اعزاز ختم نہیں ہو سکتے جو رب نے آپ نو اعزاز عطا فرمائے۔ میں آخری اعزاز بیان کر کے میں اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا۔ پہلا اعزاز آپ دا خاندان آلہ، دوسرا اعزاز آپ دا دل آلہ، تیسرا اعزاز رب نے آپ نو، اللہ پاک نے آپ نو ستم آسماناں دی سیر کرائی، معراج کرائی۔ آخری اعزاز توجہ کرنا، اللہ پاک نے آپ دا ذکر بلند فرما دیتا، آپ دی عظمت نو بلند فرما دیتا، آپ دے ذکر نو بلند فرما دیتا۔ کتنا بلند کیتا، اللہ فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک ووسعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے چوتھا احساس میرے پیغمبر دا، رب نے آپ دے ذکر نو اتنا بلند فرمایا، کسی اور دے ذکر نو اتنا بلند نہیں فرمایا۔ دنیا کائنات اندر ہے اتنا ذکر بلند میرے مصطفیٰ دا، رب نے وعدہ فرمایا ہے اے میرے محبوبہ، بات کو میں مختصر اور ختم کرا اور مقتی مقادیاں بات، رب نے وعدہ فرمایا محبوبہ جتوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی اس مقام تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہوئے گی۔ تسی اندازہ کرو قرآن پاک اندر جتھے رب دی توحید دا ذکر ہے اتھے پیغمبر دی رسالت دا ذکر ہے، کلمے اندر جتھے رب دی وحدانیت دا ذکر ہے نال پیغمبر دی رسالت دا ذکر ہے۔ بچہ پیدا ہوندے اس دے کان اندر جتھے اللہ پاک دا تعارف کروایا جاندا ہے، رب دی وحدانیت نو بیان کیتا جاندا ہے، نال مصطفیٰ دی رسالت نو بیان کیتا جاندا ہے۔ جناب پیدائش تو لے کے دنیا دے آن تک، دنیا دے آن تو بعد جوانی، لڑکپن، جناب بچپن، بڑھاپا، ایک ایک لمحے اندر جتھے رب دا تعارف ہے نال محمد مصطفیٰ دا تعارف ہے، حتیٰ کہ ہر قبر دے اندر اگر جناب من ربوں کا پوچھیا جائے گا نال من نبیوں کا پوچھیا جائے گا، حشر دے اندر بھی میدان معاشر دے اندر بھی ہر مقام تے جتھے جناب رب دا نام ہے نال محمد مصطفیٰ دا نام ہے، رب نے آپ دے ذکر نو اتنا بلند فرما دیتا ہے کہ وہ تھا ہی نہیں جتھے محمد مصطفیٰ دا نام نہیں۔ آپ نو اعزاز ملیا ہے کہ آپ دا ذکر بلند ہے، آپ دی شان بلند ہے، آپ دا مقام بلند ہے۔ اے جتنے اعزازات نے اے دنیا کائنات اندر رب نے کسے اور نو نہیں عطا فرمائے، صرف محمد مصطفیٰ نو عطا فرمائے نے۔ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سچی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ اللہ کل قیامت والے دن پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ International Islamic Research Center